السلام علیکم۔ حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان رن۔ آج ایک بار پھر ضلع کندکوٹ کشمور کے کچے میں ڈاکوؤں اور سندھ پولیس کا آمنا سامنا ہوا، اور یوں ماضی کی طرح آج ایک بار پھر سندھ پولیس کے جوانوں اور افسروں کو نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ سندھ پولیس کے باغیرت اور وردی کی لاج رکھنے والے جوان اور افسر جب بھی جرائم پیشہ افراد اور ڈاکوؤں کے خلاف ایکشن میں آتے ہیں، ان کا گھیراؤ کرتے ہیں، تو ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ زنگ آلود ہے، غیر معیاری ہے، اور ان کے پاس جو APCs ہیں، بختر بند گاڑیاں ہیں، وہ بھی ناقص مٹیریل سے بنی ہوئی ہیں، جینوئن نہیں ہیں، جس کے باعث ڈاکو نشانہ بناتے ہیں سندھ پولیس کے جوانوں افسروں کو، اور وہ نشانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سندھ پولیس کے جوانوں کو ماضی کی طرح آج ایک بار پھر نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ SHO دورانی میر عبداللطیف میرانی موقع پر شہید ہو گئے۔ کلندر بخش سمرو 5 پولیس کے جوانوں سمیت زخمی ہوئے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے قبل بھی کئی پولیس افسران اور جوان شہید ہو چکے ہیں۔ میں آج کے واقعے کا ذمہ دار سیدھا ڈائریکٹ سندھ سرکار کو سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مہا کرپشن، کروڑوں اربوں روپے کے کرپشن کے عوض یہ APCs خریدی، یہ اسلحہ خریدا۔ ان APCs پر جب بھی سندھ پولیس آپریشن کرتی ہے تو ان کو نقصان نہیں اٹھانا پڑتا ہے، جس طرح سے آج ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اس لیے آج کے واقعے کا مقدمہ جہاں پر سندھ سرکار کے پالتو سرپرستوں کے پالتو ڈاکوؤں کے خلاف درج کیا جائے گا، وہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور سندھ میں جس پارٹی کی حکومت ہے گزشتہ 14 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اصل انصاف کی تقاضا یہ ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے یہ ٹین کے ڈبے نما جو APCs ہیں، بختر بند گاڑیاں ہیں، یہ جو غیر معیاری اسلحہ ہے، زنگ آلود اسلحہ ہے، یہ جو غیر مسلح پولیس ہے، سندھ پولیس کے وہ جوان جن کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ٹین کے ڈبے نما بختر بند گاڑیوں میں ان کو پھینک کر بند کر کے ڈاکوؤں کے ساتھ جب پھینکا جاتا ہے تو ہمیشہ ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جب سندھ سرکار سمجھتی ہے انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کے کرپشن سے یہ ٹین کے ڈبے کی طرح بنے ہوئے APCs خریدی، غیر معیاری اسلحہ خریدا، ان کو اپنے معیار کا پتہ ہے اور کئی مرتبہ بار بار نقصان ہو چکا ہے، اس کے باوجود اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے پولیس کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کریں، اور جب پولیس کے باغیرت جوان افسر آپریشن کے لیے جاتے ہیں تو یقیناً ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، آج بھی اٹھایا ہے اور آئندہ بھی یہ نقصان ہی اٹھائیں گے۔ تو اس لیے میں سندھ کے بے شرم حکمرانوں سے مخاطب ہوں، اگر آپ کو اپنے یہ چہیتے سردار جاگیردار منتخب نمائندے ان کے پالتو چور ڈاکو رزل قاتل پیارے ہیں، عزیز ہیں، آپ ان کے معرفت سندھ کے لوگوں کو غلام بنا سکتے ہیں، غلام بنا کے رکھا ہے، اور مزید غلام بنا کر ان سے ووٹ لینا چاہتے ہیں، سندھ پر مزید حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک نقصان ہمیں قبول ہے، لیکن اپنے کرتوت چھپانے کے لیے یہ ڈرامے مت کیجیے۔ ہماری محافظ پولیس، ہماری سندھ پولیس، ہمارے پولیس کے بہادر جوانوں اور افسروں کو یوں اپنے ان جیلی ان ناقص مٹیریل سے ٹین کے ڈبوں کی طرح بنے ہوئے APCs بختر بند گاڑیوں میں بند کر کے زنگ آلود اور غیر معیاری اسلحہ دے کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے پالتو ڈاکوؤں کے سامنے پھینکتے ہو، شہید کرواتے ہو، ان کا نقصان کراتے ہو، یہ ناقابل برداشت ہے۔ ہم اغوا ہو رہے ہیں، اغوا ہونے کے بعد ہم پہ تشدد کیا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کی، سندھ کے لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، مال محفوظ نہیں ہے، رات محفوظ نہیں، دن محفوظ نہیں، روڈ محفوظ نہیں، گھر محفوظ نہیں، کاروبار محفوظ نہیں، کچھ محفوظ نہیں ہے۔ اب کئی برسوں سے سندھ پولیس بھی غیر محفوظ ہے جو ہماری محافظ ہے۔ سندھ کے بے حکمرانوں، بے شرم حکمرانوں، کم از کم ہماری محافظ سندھ پولیس پہ تو رحم کرو، پالتے رہو اپنے پالتو ڈاکو،
पालते रहो राजन और कातिल, उनके मार्फत हम पर हुक्मरानी करते रहो, जुल्म ढाते रहो, लेकिन जुल्म की हद, बेशर्मी की हद, बेहयाई की हद इतनी तक न करो कि हमारी मुहाफिज पुलिस को यूं मुसलसल मरवाते रहो। सिंध का बच्चा बच्चा जानता है कि सिंध पुलिस कितनी आजाद है, उनके पास रिसोर्सेज कितने हैं, वो जिन गाड़ियों पर सफर करते हैं वो कितने महफूज हैं, उनकी जेन्युइन का, उनकी असलियत का सबका पता है। उसके बावजूद बार बार ड्रामे, बार बार हमारे जवानों को यूं आप मरवाते रहो, फिर ड्रामे करते रहो, तमाशे करते रहो। अब ये तमाशे मर्दी बर्दाश्त नहीं होंगे। मैं इस मौके पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब से अपील करूंगा, उनको खुदा का नाम दूंगा, उनके सामने कौम की तर्जुमानी करते हुए शहीद पुलिस के जवानों और अफसरों के खून की तर्जुमानी करते हुए, शुहदा के वर्षा की तर्जुमानी करते हुए अपील करता हूं कि आप नोटिस लें, जो एपीसीज है सिंध पुलिस के पास, जो असला है सिंध पुलिस के पास, और सिंध पुलिस को दिए गए एपीसीज जो टीर के दब्बों की तरह बने हुए हैं, जो गैर मयारी नाकिस नकुली असला दिया गया उनको, जो जिम्मेदार आ रहे उनको इंसाफ के कटघरे में खड़ा करो, उनसे हिसाब लो, और जितनी भी वाकयात हुए उन तमाम वाकयात का छानबीन के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, उनको सजाएं दो जो असल जिम्मेदार है। ये टक्के के कच्चे के डाकू जिम्मेदार नहीं, ये तो पालतू है सिंध सरकार के मुंतखब नुमाइंदों, सरदारों और जागीरदारों के, जो सिंध सरकार की हुक्मरानी को तूल देने के लिए एक छोटा सा किरदार रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए कौम समझ चुकी है सिंध के हुक्मरानों के मकरू किरदार को, चेहरे को। अब मजीद ड्रामे बर्दाश्त नहीं होंगे। अगर कच्चे से आप डाकू का खात्मा चाहते हो तो जदीद असला, जेन्युइन असला, जेन्युइन एपीसीज फराहम करने के साथ साथ पुलिस को बाख्तियार करो। अपने जागीरदारों और सरदारों की बी टीम मत बनाओ। अब बहुत हो चुका। बावकार बागैरत सिंध पुलिस को आप जदीद असला दो, जदीद एपीसीज दो, उनको आजाद छोड़ो। ये आपके पालतू डाकुओं, उनके सरपरस्तों का 1 महीने के अंदर खात्मा करके दुनिया को बताएंगे कि सिंध में डाकू राज का मुकम्मल खात्मा हो चुका है। अगर आपको डाकू में बार बार कहता हूं प्यारे हैं, उनके सरपरस्त प्यारे हैं, आपको हुक्मरानी करनी है तो ड्रामे मत करो। चीफ साहब, खुदारा सिंध पुलिस के जवानों अफसरों की आएँ सुनो, फरियाद सुनो, शुहदा की आएँ सुनो, उनकी फरियाद सुनो, उनकी वर्षा की फरियाद सुनो, सिंध के मजलूमों की फरियाद सुनो। अब भी शिकारापुर, कंदकोट, कश्मोर, सक्कर और घोटकी जिले से मिलता जुलता जो कच्चे का इलाका है, उसमें 100 से ज्यादा लोग मगवी हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, खवातीन भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं। और यह सिलसिला आज का नहीं, गुज़िश्ता कई सालों से चल रहा है। लोगों को अगवा किया जाता है, उन पे इंसानियत सोच तशद्दुद किया जाता है, फिर उनसे बड़ी रकम लेने के बाद उनको आज़ाद किया जाता है, फिर किसी और को अगवा किया जाता है, फिर उन पर तशद्दुद किया जाता है, फिर उनको आज़ाद किया जाता है। और इसमें सिंध पुलिस या तो मजबूर होकर इन डाकुओं, उनके सरपरस्तों का बी टीम बनकर रोल अदा करती है। अगर कोई बागैरत बाज़मीर पुलिस का अफसर या जवान है, जब डाकू के खिलाफ लड़ता है तो उनको आज की तरह शहादतें नोश करनी पड़ती है। तो इसलिए बहुत हो चुका। अब सिंध के लोग मजीद जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफी, ड्रामेबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक बार फिर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब से अपील करूंगा, चीफ साहब, सिंध के लोगों की नजरें आपकी तरफ है, सिंध पुलिस के जवानों अफसरों की नजरें आपकी तरफ है, क्योंकि सिंध पुलिस के जवान और अफसर मजबूर हैं, उनको वर्दी पहनी हुई है, वो बात नहीं कह सकते, वो जान दे सकते हैं। जिस तरह दे रहे हैं, जिस तरह से आज अब्दुल लतीफ मीरानी दीदी डीएसपी जख्मी हुआ, जवान जख्मी हुए, आगे भी यूं करेंगे, लेकिन वो बात नहीं करेंगे, उनकी जात की मजबूरी है। उन सब की तर्जुमानी करते हुए चीफ साहब, मैं आपसे अपील करता हूं, आपके दरबार में फरियाद करता हूं, आपके अदालत में फरियाद करता हूं, ये तमाम मजालिम सिंध सरकार की मिली भगत से डाले जा रहे हैं।
یہ تمام مظالم سندھ سرکار کروا رہی ہے اپنی حکمرانی کو طول دینے کے لیے. یہ ڈاکو ان کے پالے ہوئے, ان کے منتخب نمائندوں کے پالے ہوئے, ان کے وزیروں مشیروں کے پالے ہوئے. قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. ہم بہت بے وقوف بنے, ابھی نہیں بن سکتے, ابھی نہیں مر سکتے. کم از کم ابھی ہماری محافظ سندھ پولیس وہ بھی محفوظ نہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ کم از کم سندھ پولیس پہ تو رحم کرو. ان کو تو یوں مت مرواؤ, ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ٹین کے ڈبے نما بختر گاڑیوں اے پی سیز میں باندھ کر پھینک کر پھر ڈاکوں کے سامنے پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو یوں شہید کروایا جاتا ہے. یہ ظلم نہیں ہے, یہ اندھیر نگری ہے, یہ بے حسی بے شرمی کی انتہا نہیں ہے. یہ ڈرامے کب تک ہوتے رہ گئے؟ میں آخر میں کندکوٹ کشمور کے بہادر ایس ایس پی جس کی بہادری میں کوئی شک نہیں ہے, عرفان سمو, ان سے اپیل کروں گا خدا را اپنی پالیسی نظر ثانی کریں. آپ کی بہادری پہ, آپ کی دلیری پہ کوئی شک نہیں. عرفان سمو صاحب, ہم آپ کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ بہادر ہیں, ویری آنیسٹلی آپ بہادر ہیں, آپ نڈر ہیں, آپ کے پاس جذبہ ہے, لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو, آپ کی سندھ پولیس کو کمزور کیا جائے, آپ کو کس طرح سے غیر مسلح کیا گیا ہے, آپ کو کس طرح سے ان ٹین کے ڈبوں کی طرح بنے ہوئے اے پی سیز میں آپریشن کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. تو آپ اپنے حالات کو سمجھو, ایکشن لو, ڈاکوں کا گھیراؤ کرو, جتنا ہو سکتا ہے اپنی وردی کی لاج رکھو, لوگوں کو امن مہیا کرو, لیکن اس قسم کی خودکشیاں مت کرواؤ. خود میں مت کرو, جوانوں سے مت کراؤ, افسروں سے مت کراؤ, یہ خودکشیاں ہیں. عرفان سمو صاحب, آپ کو پتا ہے ان اے پی سیز کا کیا حال ہے, ان اے پی سیز نے کتنے جوانوں اور افسروں کی جانیں لی ہیں. اس کے باوجود آپ ان کرپشن کے ذریعے خریدی ہوئی پولیس دشمن اے پی سیز میں غیر معیاری اسلحے کے سہارے جوانوں کو خودکشیاں کرنے پر مجبور کرتے ہو. آپ جذبوں کے پیچھے, بہادر کے پیچھے کتنی نادانیاں کر رہے ہیں. عرفان صاحب, خدا را اپنے آپ پہ رحم کرو, سندھ پولیس کے جوانوں پہ رحم کرو, سندھ پولیس کے افسروں پہ رحم کرو. آئندہ اس قسم کے جذباتی فیصلے مت کرو. مجھے امید ہے کہ عرفان سمو جوش, جذبے اور بہادری کے ساتھ ساتھ ہوش کے ساتھ کام کریں گے, اور مجھے امید ہے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب سے کہ وہ سکر ہائی کورٹ جو ان کی ماتحت ہائی کورٹ ہے, اس کی ڈبل بینچ نے جو فیصلہ سنایا تھا امن امان کے حوالے سے, اس کی روشنی میں فیصلے کریں گے, آگے آئیں گے. نہ صرف سندھ پولیس کے جوانوں افسروں کی امیدوں پر اتریں گے, بلکہ سندھ کے لوگوں کے محافظ سندھ پولیس کے ساتھ ساتھ سندھ کے لوگوں کی حفاظت کے لیے, امن امان کے قیام کے لیے, بحالی کے لیے تاریخی رول ادا کریں گے. سندھ سلامت, ساتھ سلامت, پاکستان زندہ باد, شہدائے پولیس پائندہ باد.